السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی مجلس کے اندر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ذو الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت کی شریعت مطہرہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی، جن میں سے ایک وَلَيَالٍ عَشْرٍ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور زیادہ پسندیدہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب کوئی عبادت نہیں، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا اجر قرار دیا ہے۔ نیز خاص 9 عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر ہے۔ اس لیے ان ایام میں اور ان راتوں میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔